السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، آج میں آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، آپ سے مخاطب ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ تمامی مسلمان اللہ کے رسول کے صدقے میں محفوظ رہیں۔ آج میں آپ سے کچھ باتیں، کچھ گفتگو، کچھ مسئلہ مسائل کے ذریعے کچھ باتیں سمجھانے کی کوشش کروں گا، اسی وجہ سے میں آپ سے روبرو ہوا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج اسلامک کا مقدس مہینہ اور سب سے مقدس مہینہ چل رہا ہے، جسے ہم 12 ربیع الاول شریف کہتے ہیں۔ نبی نے اسی مہینے میں پیدائش ہوئی تھی، 12 ربیع الاول کو۔ اسی کے حوالے سے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گا اور آپ اس کو سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو اس میں کوئی آپشن وغیرہ نہیں، گناہ ملے گا، گناہ، سیدھی بات جو بولنا چاہ رہا ہوں میں، گناہ۔ اسی وجہ سے آپ اس سے پہلے بھی جشن عید میلاد النبی کس طرح منایا جاتا ہے، آپ لوگ اس سے پہلے بھی بہت ساری ویڈیو دیکھے ہوں گے، تو اس میں کوئی ہاں ہی نہیں، ہاں یہ ہوگا، یہ اگر آپ نے اس میں کچھ غلط کیا تو آپ گنہگار ہوں گے، کیونکہ آپ بات کس کی کر رہے ہیں، کام کس کی کر رہے ہیں، رسول پاک کی۔ تو اسی وجہ سے میں آج آپ کو کچھ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں۔ جشن عید میلاد النبی پوری دنیا میں منائی جاتی ہے اور سب دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن اس منانے کے نشے میں آ کر ہم لوگ بہت ساری باتیں ایسا کر جاتے ہیں جو ہمیں گناہ میں شامل کر دیتی ہے، اور بہت بڑی گناہ میں شامل کر دیتی ہے۔ ہم نبی کے عشق میں اتنے دھن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں یہی نہیں معلوم پڑتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ تو ہمیں عشق میں ڈوبنے کے ساتھ ساتھ ہوش میں بھی رہ کر عشق میں ڈوبنا ہے، جس طرح اعلیٰ حضرت نے اپنے عشق کا بتایا دنیا میں، اور اپنے عشق کا ظاہری کیا کہ نبی سے عشق کس طرح کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ ہماری طرح یا آپ کی طرح نہیں کہ ڈوبے ہیں تو یہی نہیں پتہ چل رہا کہ ہم غلط کر رہے ہیں یا صحیح کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے جب عشق میں ڈوبا تو یوں پکار اٹھے، سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ تو اعلیٰ حضرت نے اپنی عشق کا مظاہرہ کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ جشن عید میلاد النبی منانا کیسے ہے۔ حالانکہ اس بار تو جشن عید میلاد النبی ہم نہیں منائیں گے، جلوس محمدی، یعنی جس طرح ہم نکالتے تھے جلوس محمدی، اس طرح تو اس بار نہیں نکالیں گے، کیونکہ ہم لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں اور اکٹھا ہونے سے وہ بیماری پھیلتی ہے، جسے ہمیں اور تمام لوگوں کو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ اسی وجہ سے اس سال جلوس محمدی کو ہم نہیں نکالیں گے، لیکن ہمیں اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنے گاؤں کی مسجد میں، اپنے شہر کے مسجد میں، اپنے شہر کے مدرسے میں چھوٹا موٹا پروگرام کر کے جشن عید میلاد النبی منانا ہے۔ لیکن مدرسہ مسجد میں تو منایا جاتا ہے، تو وہ علماء کرام کی نگرانی میں منائی جاتی ہے، تو وہاں تو ہمارا شریعت کے حساب سے صحیح چل جاتا ہے۔ لیکن جو ہم جشن عید میلاد النبی جلوس محمدی راستہ میں نکال کر جو چلتے ہیں، اس میں ہمارے اندر کچھ بہت بڑی کمی ہے جو ہمیں درست کرنا ہے۔ وہ سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ پہلا نمبر 1 کہ ہم جو سانگ نعت شریف کا جو بجاتے ہیں، اکثر لوگ ڈی جے کا سانگ بجاتے ہیں، جو اسلامک لحاظ سے حرام ہے، ناجائز ہے۔ ایسا کرنا بہت ہی بڑا گنہگار ہے۔ کل اسی کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے کل خدا آپ سے پوچھ لے کہ تو نے صحیح کیا، تو نے جشن عید میلاد النبی تو منایا، صحیح ہے، لیکن تو نے منایا کیسے؟ جس طرح ہم نے تجھے کہا تھا منانے کے لیے اس طرح منایا، یا جس طرح صحابہ نے میرے نبی کا جشن منایا اس طرح منایا؟ تو کیا جواب رہے گا؟ بولیں گے نہیں۔
کیوں؟ کیونکہ صحابہ نے ڈی جے کا ساؤنڈ جشن عید میلاد النبی میں نہیں بجایا تھا، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ ڈی جے کا سانگ بجا دیتے ہیں، ڈی جے والا نعت بجا دیتے ہیں، ڈی جے والی قوالی بجا دیتے ہیں۔ تو یہ سب کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے انہی سب چیزوں سے اپنے آپ کو جشن عید میلاد النبی سے ان سب چیز کو باہر پھینک دینا چاہیے، نالی کے اندر۔ بہت بڑی بات ہے، نالی کے اندر پھینک دیجیے ڈی جے کا سانگ۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو ڈی جے کے اندر نعت شریف کو ڈالتا ہے وہ تو سب سے بڑا گنہگار ہے۔ اور جس کو یہ معلوم ہے کہ یہ ڈی جے کا سانگ بجانا گناہ ہے، چاہے وہ ڈی جے کا سانگ نعت شریف ہو، چاہے جو بھی کچھ ہو، اگر آپ نے ڈی جے کے ذریعے بجایا تو آپ گنہگار ہو۔ تو جشن عید میلاد النبی سے سب سے پہلے انہی سب چیزوں کو آپ باہر نکال کے پھینک دیجئے۔ اور جس طرح صحابہ اپنے نبی کا جشن مناتے تھے، جس طرح قرآن نے نبی کے جشن منانے کا حکم دیا، جس طرح حدیث میں نبی کے جشن منانے کا حکم دیا، اس طریقے سے ہم اور آپ نبی کا جشن یعنی جلوس محمدیہ منائیں گے انشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو کسی شاعر کی شاعری بتا دوں۔ کسی شاعر نے کہا اپنے شاعری کے ذریعے کہ اللہ کے رسول کو جو مانتا نہیں وہ شخص بے وقوف ہے، کچھ جانتا نہیں، اور تم حال اس کا دیکھنا میدان حشر میں، آقا کہیں گے میں اسے پہچانتا نہیں۔ السلام علیکم۔